کے دعویٰ کے بعد سامعین کرام خسوف اور کسوف کا بھی یہی واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ 15ویں صدی ہجری کے آغاز یعنی 10 دسمبر 1983 میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس عاجز کو اپنے معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی خبر دی تھی، بلکہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں معوذ ذکی غلام کی بیان فرمودہ مرکزی الہامی اور علمی نشانیاں بھی اس عاجز کے وجود میں پوری فرما دیں۔ خاکسار نے شروع اپریل 1993 میں اپنے معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش کیا تھا۔ الغلام.com پر خطوط کے سیکشن میں خلیفہ رابع صاحب کو بھیجا گیا میرا پہلا خط اور خلیفہ صاحب کا جواب، اس کے لیے بطور ثبوت لوگ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پر جا کر۔ نمبر 3، اس عاجز کے دعویٰ کے 10 سال بعد یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ نشانیوں کے ساتھ یعنی ماہ رمضان میں 13 رمضان یعنی 8 نومبر 2003 کو چاند کو گرہن ہوا تھا، اور اسی طرح 28 رمضان یعنی 23 نومبر 2003 کو سورج کو گرہن ہوا تھا۔ 1894 کے 119 سال بعد 1894 کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے اس کی صداقت کے لیے یہ نشان آسمان پر کسوف و خسوف کا ظاہر ہوا تھا۔ 1894 کے بعد یعنی 100 سال بعد اگر اس عاجز کے معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے دعوے کے بعد، پہلے نہیں، دعوے کے بعد 10 سال بعد دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ نشانیوں کے مطابق اگر کسوف و خسوف کا واقعہ ہوا ہے، تو کیا یہ خسوف و خسوف کا نشان اس عاجز کے دعویٰ معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ یقیناً یہ اس عاجز کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ابتدائے آدم سے لے کر آج تک یہ صرف 2 واقعے ہوئے ہیں سامعین کرام کہ جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسوف و خسوف ہوا ہو، اور پھر ان واقعات سے پہلے دونوں دفعہ زمین پر مدعی موجود ہوں۔ ایک خسوف و خسوف حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے لیے 1894 میں ہوا تھا، اور دوسرا آپ کے معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کی سچائی کے لیے 2003 میں ہوا۔ انسانی تاریخ میں یہ صرف 2 واقعے ہیں، آپ کو اس قسم کا کوئی تیسرا واقعہ نہیں ملے گا۔ 10 اپریل 2004 کو خاکسار اپنے مضمون میں اس خسوف و خسوف کا اپنی دعویٰ کی صداقت کے لیے ذکر کر چکا ہے، یعنی لکھ چکا ہے اپنا مضمون 10 اپریل 2004 کو۔ احباب، لوگ وہاں سے میرا یہ مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ خاکسار کے دعوے کے 10 سال بعد یعنی 8 نومبر اور 23 نومبر 2003 کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو خسوف و کسوف ہوا تھا، اس سلسلے میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کسوف و خسوف کا نشان تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کا نشان تھا۔ کسوف و خسوف کے اس واقعہ سے آپ کی صداقت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ سوال مجھ پر کیا جاتا ہے یا میرے پیروکاروں پر کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، موسوی سلسلہ میں ایسا ہی ایک نبی ہو گزرا ہے، وہ آئندہ زمانے کے لیے کسی کسوف و خسوف سے متعلقہ ایک الہامی پیشگوئی میں فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا۔ باب 3 آیت نمبر 15۔ اسی طرح حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے اپنی آمد ثانی کے متعلق فرمایا تھا، مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی
اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدہ بندوں کو زمین کے انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ ایک دوسری جگہ پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنی آمد ثانی کے متعلق فرماتے ہیں، اور سورج اور چاند ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے، اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن مریم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ یہ جو ہے لوکا باب 21 آیات 25، 26، 27، 28، اور جو پہلے میں نے حوالہ پڑھا ہے وہ متی کا ہے باب 13 آیات 24 تا 27۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کسوف و خسوف کو مسیح ابن مریم کی آمد ثانی کی ایک علامت بھی قرار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 کے صفحہ 298 پر آپ فرماتے ہیں، اور وہ حوادث ارضی اور سماوی جو مسیح موعود کے ظہور کی علامت ہیں، وہ سب میرے وقت ظہور پذیر ہو گئی ہیں۔ مدت ہوئی کہ کسوف و خسوف رمضان کے مہینہ میں ظاہر ہو چکا ہے۔ یعنی اپنے دعویٰ مسیح موعود کی صداقت کے لیے بھی انہوں نے اپنے اس کسوف و خسوف کے نشان کو پیش کیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وہ تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 35-36 پر آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، میں وہ شخص ہوں جو عین وقت پر ظاہر ہوا، جس کے لیے آسمان پر رمضان کے مہینہ میں چاند اور سورج کو قرآن اور حدیث اور انجیل اور دوسرے تمام نبیوں کی خبروں کے مطابق گرہن لگا۔ انجیل کے مذکورہ حوالوں سے قطعی طور پر ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام نے اپنی آمد کے ساتھ بطور خاص کسوف و خسوف کا ذکر فرمایا ہے۔ اور سامعین کرام، یہ بات بھی سچ اور بالکل سچ ہے، اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں مفصل ذکر فرمایا ہوا ہے کہ جب ایک نبی یا رسول کی وفات کے بعد اس کی جماعت یا امت اس کی تعلیم کو بگاڑ کر اور کمی بیشی کر کے غلط عقائد اس نبی کی طرف منسوب کر دیتی ہے، تو پھر اس وفات یافتہ نبی یا رسول کے دل میں ان بیجا عقائد باطلاں کو دور کرنے کے لیے ایک تڑپ اور اعلیٰ درجہ کا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے آپ کی روح کو 3 مرتبہ ایسے مواقع پیش آئے تھے یا آنے تھے، یا بالفاظ دیگر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا روحانی نزول 3 دفعہ ہونا تھا، اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یہ روحانی نزول جن بزرگوں کے روپ میں ہونا تھا، وہ سب امت محمدیہ کے لیے اپنے اپنے وقت کے مہدی بھی تھے۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنی آمد ثانی کے ساتھ کسوف و خسوف کا بطور خاص ذکر فرمایا تھا، لہذا ضروری تھا کہ آپ کی روحانی آمد کے وقت 3 دفعہ کسوف و خسوف کا نشان بھی ظاہر ہو۔ سامعین کرام، پہلی دفعہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کی وفات کے 600 سال بعد جب یہودیوں نے حد سے زیادہ اس بات پر اصرار کیا کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ مکار اور کاذب تھے، اور آپ علیہ السلام کا تولد ناجائز تھا، آپ علیہ السلام کے پیروکاروں نے اس پر غلو کیا کہ آپ نعوذ باللہ خدا تھے اور خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے، اور آپ نے دنیا کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے صلیب پر جان دے دی تھی۔ تب حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی روح کی جوش کے موافق ہمارے عظیم مسیح اور مہدی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ نے حضرت مسیح ناصری کے ادھورے کاموں کو پورا کیا، آپ کی صداقت کے لیے گواہی دی، اور ان تہمتوں سے آپ کی ذات کو بری قرار دیا جو یہود و نصارہ نے آپ پر لگائی تھی۔ سامعین کرام، چونکہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام نے اپنی آمد ثانی کو خاص قسم کے کسوف و خسوف کے ساتھ
وابستہ کیا تھا، لہذا 1500 سال پہلے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا ہمارے سید آن جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روپ میں جب پہلی دفعہ نزول ہوا تھا تو اس وقت بھی آسمانی قوتیں ہلائی گئی تھیں۔ آسمان پر ایک خاص قسم کا کسوف ظاہر ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت القمر آیت نمبر 2-3 میں فرماتا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيات يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ ساعت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشان دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح یہ کیا جانے والا جادو ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنی تفسیر جو ہے جلد 4 جو ہے حضرت مرزا غلام صاحب کی جو تفسیر کمپائل ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 4 میں حوالہ الحکم جلد نمبر 7 نمبر 20 مورخہ 31 مئی 1903 صفحہ 2 پر شکل قمر کے حصے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑا عظیم و شان معجزہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق القمر تھا، اور شق القمر دراصل ایک قسم کا خسوف ہی تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ سے ہوا۔ پھر دوسری دفعہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی روح کو اس وقت جوش آیا جب نصارہ میں دجالیت کی صفت اتم اور اکمل طور پر داخل ہو گئی۔ انہوں نے اپنے نبی مطبوع کی تعلیم میں خیانت کرتے ہوئے ترمیم و تنسیق کرنے کے ساتھ ساتھ خدائی کاموں میں بھی بے جا دخل دینا شروع کر دیا۔ اس وقت پھر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی روح کو جوش آیا اور اس نے دنیا میں اپنا مثالی نزول چاہا۔ تب آپ علیہ السلام کی روح کے جوش کے موافق حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا دنیا میں نزول ہوا۔ چونکہ آپ کی روح کو عیسوی روح سے حد درجہ کی مناسبت تھی، لہذا اس روحانی مناسبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام مسیح موعود کہلائے۔ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے روپ میں آمد ثانی کے وقت میں بھی جیسا کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت مہدی و مسیح علیہ السلام کی دعویٰ کے بعد 1894 میں یہ جو خاص کسوف تھا واقعہ ہو چکا تھا۔ چونکہ آپ علیہ السلام کی آمد ثانی تھی، مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول جو ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام نے فرمایا تھا کہ جب میری دوبارہ نزول ہوگا تو یہ کسوف کا نشان ظاہر ہوگا، تو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے وقت دعویٰ کے بعد 1894 میں یہ واقعہ پورا ہو گیا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ سورج اور چاند کے تاریک ہونے سے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی کوئی عام قسم کا کسوف و خسوف مراد نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی خاص قسم کا کسوف و خسوف ہوا کرتا ہے جو نبی آئندہ کے لیے بیان کرتے ہیں اللہ سے علم پا کر۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس روحانی وجود میں حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا نزول ثانی ہونا تھا، وہ وجود مسیح موعود ہونے کے علاوہ مہدی موعود بھی تھا، یعنی دونوں روحانی مقام و مرتبے اس انسان میں جلوہ گر تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پہچان کے متعلق حدیث کسوف و خسوف بیان فرمائی ہوئی تھی، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ سامعین کرام، تیسری دفعہ اس وقت حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی روح کو جوش آنا تھا جب آخری زمانے میں ایک بار پھر دنیا میں ظلم و ستم اور فساد برپا ہوگا۔ لوگ دنیا کی طرف جھک جائیں گے اور مردار کھائیں گے، شرک پھیلے گا اور دوبارہ مسیح کی پرستش شروع ہو جائے گی۔
جب ایسا ہوگا تو پھر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی۔ تب حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا یہ نزول موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود کے روپ میں ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت مہدی با مسیح موعود السلام آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 346 پر فرماتے ہیں، اور یوں بھی کھلا کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانہ کے گزرنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا، تو پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کرے گا، اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے، اور جاہلیت غلبہ کرے گی، اور دوبارہ مسیح کی پرستی شروع ہو جائے گی، اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی، اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانہ کے آخری حصہ میں دنیا میں پھیلیں گے۔ تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی۔ تب ایک قہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے یہی مقدر تھا کہ 3 دفعہ دنیا میں نازل ہو۔ سامعین کرام، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی روح کے تیسری دفعہ نزول کے وقت بھی آپ کے بقول یعنی کہ سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ یہ واقعہ، یہ کسوف و کسوف موعود غلام مسیح الزماں کے دعوے دار کے وقت میں اس کے دعویٰ کے 10 سال بعد 8 اور 23 نومبر 2003 میں اس دنیا میں یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جلالی، ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جلالی مسیح اب سے 800-900 سال بعد قرب قیامت میں آئے گا۔ میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک غلطی ہے، ایسا سوچنا اور ایسا کہنا، کیونکہ ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ جلالی مسیح تو موعود ذکی غلام ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پیشگوئی مسلم موعود میں یعنی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں فرماتا ہے، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ جس موعود ذکی غلام کا نزول جلال الہی کے ساتھ ہونا ہے تو وہ جلالی مسیح نہ ہوا تو پھر اور کیا ہوا؟ خود خدا نے اپنے الہامی کلام میں فرما دیا کہ جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، یعنی اللہ نے خود بتا دیا کہ جس جلالی مسیح کی حضرت بانی جماعت السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں خبر دی ہے افراد جماعت کو، وہ جلالی مسیح خود وہ ذکی غلام مسیح الزماں ہی ہے، جس کی آپ علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں خبر دی گئی تھی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جماعت احمدیہ کے موجودہ دگرگوں حالات اپنی اصلاح کے لیے اس جلالی مسیح کے نزول کا اب تقاضا کر رہے ہیں۔ اس وقت جو جماعت احمدیہ کا حال ہے، عقائد کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، یہ سارے حالات اس بات کے مقتضی ہیں کہ وہ جلالی مسیح اب آئے اور احمدیوں کی جو اخلاقی ایمانی جو دیگرگوں حالت ہے اس کو درست کرے، اس کی اصلاح کرے۔ اگر وہ آج نہیں آتا 800-900 سال کے بعد آتا ہے، تو کیا یہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت 800-900 سال تک ایسے ہی بلدے کہ گمراہ ہوتی پھرتی جائے گی، گمراہی میں رہے گی؟ یہ ایسا کبھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو حضرت مہدی با مسیح موعود السلام ہیں، ان کا ذکی غلام جو ہے، یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ علیہ السلام کا کامل ذل ہے۔
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اپنی امت کو مجددین کے متعلق خبر دی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ یاد رکھیں سامعین کرام، یہ جو جس بندے کو اللہ خود کھڑا کرتا ہے اس دنیا میں، پہلے سب سے اس کو ہدایت دیتا ہے، یہ جو غلطیاں جو غلط باتیں ہوتی ہیں اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ سے ہدایت پاتا ہے وہ بندہ، اور ہدایت پانے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مادی بن جاتا ہے، یعنی جو شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اللہ سے ہدایت پا لیتا ہے، وہ مہدی ہوتا ہے، اور مہدی بننے کے بعد پھر آگے اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو، کمیونٹی کو بلاتا ہے، پکارتا ہے کہ آؤ یہ جو اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہے اس میں آپ بھی شامل ہو جاؤ۔ تو یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے امت محمدیہ میں، ہر مجدد ایک لحاظ سے بالعموم مہدی ہی تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو ہدایت دی تھی اس انسان کو، اور پھر ہدایت دے کر اللہ نے صدی کے سر پر اس کو کھڑا کیا۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجدیدی سلسلے کی بشارت دی تھی امت کو، اس میں دو وجود جو ہیں بطور خاص وہ موعود ہیں، جیسا کہ آن سے فرماتے ہیں۔ میں ایک اکثر میں نے یہ احادیث پڑھی ہیں اپنے خطبات اور اپنا تقریروں میں بھی اور مضامین میں بھی لکھا ہے، میں صرف ایک حدیث یہاں پہ اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو حضرت ابن عباس جو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اور یہ کنز المال 187/2 جامعہ صغیر 104/2 یہ وہاں کی حدیث ہے، یہ حوالہ ہے۔ اور یہ جو ابن عباس جو فرماتے ہیں آنسم کی طرف سے، کہ آنسم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسی ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں اور جس کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یہ جو حدیث بتا رہی ہے کہ آنسم کے فرمودہ کے مطابق مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں، جو دو الگ الگ وجود ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن ایک اور حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے سامعین کرام کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہوں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور اس میں جو انس بن مالک ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ولل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، اور کوئی مہدی مسیح کے علاوہ نہیں ہوگا، یعنی کہ مسیح جو ہوگا وہی مہدی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں سب لوگ کہ ہم سب احمدیوں کا ایمان ہے کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام مہدی اور مسیح موعود دونوں تھے۔ آپ محمدی مریم بھی تھے، اور موسی مریم کی طرح آپ کو بھی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی۔ اب موسوی ذکی غلام سامعین کرام کون تھے؟ موسوی ذکی غلام تو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے۔ اسی طرح محمدی مریم کا موعود ذکی غلام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اسی موعود ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو، حضرت مرزا صاحب السلام کو الہاماً فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مردے بسد عزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ جو تذکرہ ہے اس کا صفحہ نمبر 684 ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 318 پر فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔
اب بلا شبہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام یعنی محمدی مریم پر نازل ہونے والی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب حضرت امام مہدی بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور آپ کو بشارت دیا گیا موعود ذکی غلام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہے۔ آنس نے یہ بھی فرما دیا وَلَا الْمَهْدِي إِلَّا عِيسَىٰ ابن مریم۔ لہٰذا اس طرح حضرت مرزا غلام علیہ السلام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوتے ہوئے مہدی ہیں، اور آپ کا روحانی فرزند یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوتے ہوئے مہدی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان دونوں روحانی وجودوں میں آقا اور غلام ہونے کا فرق بھی ہے، یعنی ایک آقا ہے اور دوسرا وجود جو ہے وہ آپ کا غلام ہے۔ اور سامعین کرام کو یہ بھی واضح رہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں فنا ہو گئے تھے، اور اس فنا کے بعد آپ کا اپنا الگ وجود نہ رہا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ذل بن گئے تھے۔ آپ ذلی طور پر محمد اور احمد تھے۔ واضح رہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ذلی طور پر محمد اور احمد ہی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے درمیان جو اصل اور ذل کا فرق تھا، یہی فرق حضرت مہدی و مسیح موعود السلام اور آپ کے موعود ذکی غلام کے درمیان ہے۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا جو روحانی مقام و مرتبہ تھا، ذلی طور پر یہی روحانی مقام و مرتبہ آپ کے موعود ذکی غلام کا ہے۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام مہدی و مسیح موعود اور ان کی نبی ہیں، لیکن آپ کا موعود ذکی غلام بطور ذل کے آپ کے وجود اور آپ کے روحانی مقام و مرتبہ میں شامل ہے۔ دوسرے الفاظ میں حضرت مرزا غلام علیہ السلام اصل ہیں، جبکہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ذلی طور پر مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی وغیرہ ہیں، ذلی طور پر، جیسا کہ آپ علیہ السلام ازالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 316 اور 317 پر فرماتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پورا کر دے جو من جانب اللہ مسیل مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مطمئن کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کر دیں، بالخصوص جب بعض مطمئن فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ و پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم میں سے جدا نہیں، اور جو ہماری مقاصد میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ یہ خود حضور اسلام کے الفاظ ہیں۔ اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موعود کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ پس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیل مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ اب موعود ذکی غلام مسیح الزماں چونکہ محمدی مسیح ابن مریم ہوتے ہوئے مسیل موسوی مسیح ابن مریم ہیں، اور حضرت مسیح ابن مریم ناصر السلام نے اپنے روحانی آمد کے وقت کسوف و خسوف کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ نمبر 2، موعود ذکی غلام مسیح الزماں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا کامل مسیل اور کامل بروز ہوتے ہوئے آپ کے وجود اور آپ کی پیشگوئی میں شامل ہے۔
اب کیا یہ ضروری نہیں تھا سامعین کرام کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جیسا خسوف و کسوف حضرت امام مہدی کے لیے ہوا تو بالکل یہ ایسا کسوف و خسوف محمدی مریم کے روحانی ذکی غلام کے دعویٰ کے بعد بھی آسمان پر وقوع پذیر ہوتا. اور اے بے علم سلطانی، ایسا ہی ہوا، اور اسی وجہ سے 8 نومبر اور 23 نومبر 2003 کو ماہ رمضان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ نشانیوں کے مطابق وقوع پذیر ہونے والا کسوف و خسوف اس عاجز کی سچائی کا ایک زبردست آسمانی ثبوت ہے. اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ وہ جو خسوف و خسوف کا نشان ہے وہ تو امام مہدی کے متعلق ہے، سراسر ایک غلط، ایک جھوٹی بات ہے. کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے خود فرما دیا ہے کہ میرے بعد میری پیروی کرنے والا، مجھ میں فنا ہونے والا میرا ہی پیروکار میرے وجود میں شامل ہو جائے گا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے وجود کے لیے، میری دعوے کے لیے کسوف و کسوف کا نشان ظاہر فرمایا، یقیناً لازم تھا کہ وہ انسان جو حضرت مہدی و مسیح موعود کا کامل ذل تھا، اس کے دعوے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آسمان پر آسم کی بیان فرمودہ پیشگوئی کے مطابق کسوف و خسوف کا وہ عظیم و شان نشان ظاہر فرماتا.